صحیح مسلم حدیث نمبر 7255۔ عامر بن شراحیل شعبی شعب حمدان نے بیان کیا کہ انہوں نے ضحاک بن قیس کی بہن فاطمہ بنت قیس سے سوال کیا اور وہ ابتدائی ہجرت کرنے والیوں میں سے تھی۔ انہوں نے کہا، اے فاطمہ، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو، کسی اور کی طرف منسوب نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسا کروں گی۔ عامر بن شراحیل نے کہا، مجھ سے بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا نکاح ہوا اور وہ ان دنوں قریش کے منتخب نوجوانوں میں سے تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے جہاد میں زخمی ہوئے تھے۔ فرماتی ہیں، جب میں خاوند کے بغیر رہ گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لائے اور مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام دیا اور مجھے یہ بات بتائی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حضرت اسامہ سے محبت کرے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا، میرا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، جس سے چاہیں میرا نکاح کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام شریک کے گھر منتقل ہو جاؤ۔ ام شریک انصار کی ایک دولت مند خاتون تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کرتی تھی، ان کے پاس مہمان آتے جاتے تھے۔ میں نے کہا، ان قریب میں ایسا کروں گی۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرنا، ام شریک کے پاس مہمانوں کا آنا جانا زیادہ ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تمہارا دوپٹہ اتر جائے یا تمہاری پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے تو لوگ تمہارے جسم کا وہ حصہ دیکھیں جو تمہیں ناگوار ہو، بلکہ تم اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عمر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی جاؤ، وہ بنو فہر کے ایک مرد ہیں اور حضرت فاطمہ بنت قیس بھی اسی خاندان سے تھی۔ فرماتی ہیں، میں ان کے پاس منتقل ہو گئی۔ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی یہ ندا سنی کہ جماعت ہونے والی ہے۔ میں مسجد کی طرف نکلی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی صف سے متصل تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر چکے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی چیز کی رغبت دلانے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی تھے، وہ آئے، انہوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور مجھے ایک بات کی خبر دی جو اسی خبر کے مطابق ہے جو میں دجال کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لحم اور بنو جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ 1 ماہ تک سمندری موجیں ان کے جہاز کو دھکیلتی رہیں۔ پھر ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرہ پر پہنچے۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر پہنچے۔ وہاں انہیں ایک جانور ملا جس کے بال بہت موٹے اور گھنے تھے اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے منہ اور پیٹھ کا پتہ نہ چلتا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرے لیے خرابی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، اس گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ جب اس آدمی نے اس آدمی کا نام لیا تو ہم اس سے خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں وہ جن نہ ہو۔ فرماتے ہیں، ہم تیز تیز چلے حتیٰ کہ گرجے میں پہنچے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا۔ ہم نے اتنا بڑا آدمی
کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور وہ گھٹنوں کے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا بدبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میرا حال جاننے پر قادر ہو چکے ہو، تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں، ہم ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے، اتفاق سے ان دنوں سمندر بہت جوش میں تھا، 1 ماہ تک سمندر کی موجیں ہمیں دھکیلتی رہی، پھر ہم تمہارے اس جزیرے تک پہنچ گئے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جانور ملا جس کے منہ اور پیٹھ کا پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ اس کے بال بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے کہا بدبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا جساسہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس گرجے میں اس شخص کے پاس جاؤ جو تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ ہم تیزی کے ساتھ تمہارے پاس آئے، ہم اس سے خوف زدہ ہو گئے اور ہم اس کے جن ہونے سے بے خوف نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا تم کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کھجوروں میں پھل لگتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں لگتا ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس میں پھل نہیں لگے گا۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کے بارے میں کیا بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی چلا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کی خبر دو، وہاں لوگ اس چشمے سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی کے ذریعے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا کیا عرب ان سے لڑتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں لڑتے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ مقابلہ کرنے والے عربوں پر غالب آتے ہیں اور وہ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ان کے لیے اطاعت کرنا ہی بہتر تھا، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں اور ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، بس میں نکلوں گا تو زمین میں چلوں گا اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ تمام شہروں میں 40 دنوں کے اندر سیر کروں گا۔ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ میں جب بھی ان میں سے کسی ایک میں جانا چاہوں گا تو ایک فرشتہ تلوار سونک کر میرے سامنے آئے گا اور وہ مجھے اس سے روکے گا اور ان کی گھاٹی پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر پر مارتے ہوئے فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ سنو کیا میں نے پہلے سے ہی یہ باتیں تمہیں نہیں بتائی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی کیونکہ یہ اس خبر کے مطابق ہے جو میں تم سے بیان کرتا تھا، اور مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی خبروں کے بھی موافق ہے۔ سنو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرقی کی جانب ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھا۔